لیسن نمبر 2 انگلش میں یوزنگ سائنٹیفک میتھڈ کے بارے میں ہے، جس میں سائنس سے پہلے اور اس کے بعد ہونے والے حالات اور تبدیلیوں کو مینشن کیا گیا ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس لیسن میں وی شیل لرن وٹ واز بینگ ہیپننگ بیفور سائنس اینڈ وٹ از گوئنگ آن آفٹر دی ڈسکوری آف سائنس۔ تو اس لیسن کو ہم 2 حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے۔ تو فرسٹ اس کا جو پارٹ ہے اس کو ہم آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس میں جو کچھ پوائنٹس بنائے گئے ہیں جس کے تھرو اس نے لیسن کو سمجھایا ہے، تو پہلے اس نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ سائنس جو ہے اس سے پہلے ہیومن لائف واز ڈل، بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ کلر لیس لائف ایک تھی جو کہ وہ گزارے تھے انسان سارے کے سارے۔ اور سائنس کے آنے کے بعد انسان کی ٹرانسپورٹیشن، کمیونیکیشن، اس کے علاوہ ریزننگ مینس جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، جو شعور ہوتا ہے ہمارا، ٹھیک ہے، تھنکنگ جو ہوتی ہے ہماری، تو کہتے ہیں ہماری تھنکنگ، اور اس کے علاوہ کنسٹرکشنس کے ویز کو جس میں ہم گھر وغیرہ کو بناتے ہیں اس کو، اور اس کے علاوہ باقی جو معاملات کے بارے میں ہماری سوچنے کی صلاحیت ہوتی ہے، ہر چیز کو تبدیل کر کے سائنس نے رکھ دیا ہے اور ہمیں بہتر قسم کی سہولیات جو ہیں وہ مہیا کی ہیں تاکہ ہم ہر ایک چیز سے آسانی سے فائدہ اٹھا سکیں اور چیزوں کو انجوائے کر سکیں۔ تو اس میں جو پہلا پوائنٹ جو لیسن میں مینشن کیا گیا ہے ایک ہیڈنگ بنا کر، وہ ڈیزیزز کے بارے میں ہے، اور بیٹر کنٹرول آف ڈیزیز جو ہے اس کا نام وہاں پر رکھا گیا ہے۔ تو اس میں 2 چیزوں کو مینشن کیا گیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ پاسٹ میں جو بچوں کی پیدائش تھی، جو بچے پیدا ہوتے تھے، تو ان میں ڈیتھ ریٹ جو ہے بہت زیادہ تھا، موت کی شرح بہت زیادہ تھی۔ اس میں یہ ہے کہ کافی زیادہ بیماریاں جو ہیں وہ اٹیک کر دیتی تھی اور سروائیو کرنا بچے کے لیے مشکل ہو جاتا تھا۔ اور اس کی اگزامپل لیسن کے اندر یہ دی گئی ہے، اگر 8 بچے کسی جگہ پہ پیدا ہوئے ہیں، کسی علاقے میں پیدا ہوئے ہیں، تو ان میں سے صرف ایک بچہ جو ہے وہ 1 سال تک زندہ رہ پائے گا، اپنے فرسٹ برتھ ڈے کو وہ سیلیبریٹ کرے گا۔ باقی جو 7 ہیں یا ریمیننگ دی 7 ور ڈکیڈ آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے، وہ گل سڑ جاتے، مر جاتے، فنا ہو جاتے آپ کہہ لیں۔ اور اس کے بعد آج کے دور میں یہ حالات سائنس سے پہلے تھے، اور آج کے دور میں سائنس کی ڈسکوری کے بعد ایسا ہوا ہے کہ جو بیبیز ہیں وہ ہاسپٹل میں پیدا ہوتے ہیں، وہاں پر ان کو ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے، ان کی کیئر کی جاتی ہے، بیماریوں کے خلاف ان کو آپ کہہ لیں کہ بیسٹ اکوپمنٹ مہیا کیا جاتا ہے، اور میجورٹی جو ہے وہ زندہ رہ پاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم ایڈلٹ لوگوں کی بات کریں، بڑے لوگوں کی بات کریں، تو ان لوگوں میں بھی بہت زیادہ بیماریاں تھیں جو کہ ان کو زندہ نہ رہنے دیتی اور ان کی موت کا سبب بن جاتی۔ اور جو بندہ 30-40 سال کی عمر تک زندہ رہ پاتا اس کو لکیسٹ پرسن جو ہے وہ سمجھا جاتا۔ لیکن سائنس کے آنے کے بعد ایسا ہوا کہ انسان کی زندگی میں تقریباً 30 سال کا اضافہ ہو گیا۔ اب انسان جو ہے 70 سال تک ایوریج اگر ہم دیکھیں تو وہ زندہ رہ سکتا ہے۔ تو پاسٹ میں یلو فیور، اس کے علاوہ ملیریا، ٹائیفائڈ، اور اس کے علاوہ ووپنگ کاف اور کئی ایسی بیماریاں تھیں جو کہ اگر ایک دفعہ پھیل جاتی تو ان کا رکنا ناممکن ہوتا، اور یہ سائنس کے آنے سے پہلے تھا۔ لیکن سائنس نے آنے کے بعد ان کو کنٹرول کیا اور حالات بیسٹ ہو گئے۔ اور اسی طرح سے دوسرا پوائنٹ جو مینشن کیا گیا ہے وہ سینٹری کنڈیشن کے بارے میں ہے، وہ ہماری کلینلینس کے بارے میں ہے، ہماری صفائی کے بارے میں ہے۔ تو پاسٹ میں صفائی ہوا ہی نہیں کرتی تھی، کیونکہ پاسٹ میں کچھ ایسے حالات تھے گاؤں اور شہروں کے کہ وہاں پر پانی کی نکاسی کا کوئی نظام نہیں تھا۔ ڈریننگ ورڈ یوز کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، نکاسی کے لیے یوز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کوڑا وغیرہ ہے اس کو لوگ گلیوں میں پھینک دیتے سرے عام، اور اس کے کوڑے وغیرہ کو آ کر مویشی ان پر چرا کرتے، کھایا کرتے، اور وہاں پر زیادہ گندگی پھیل جاتی، اور جس کی وجہ سے بیماریاں پیدا ہوتی۔ اور اس کے علاوہ یہ لوگ جو ہے جن ٹوائلٹس کا یوز کرتے وہ آؤٹ ڈور ٹوائلٹس تھے، ٹھیک ہے، اور ان کی وجہ سے پاسٹ میں ہر جگہ پہ آپ کہہ لیں کہ گندگی تھی، اور کوئی بھی چیز جو ہے وہ سیکیور نہیں تھی۔ جب بارش وغیرہ ہوتی ہے سارے کا سارا ہیومن ویسٹ اور اینیمل ویسٹ جو ہے وہ کنوؤں کے اندر چلا جاتا ہے، جہاں سے پینے کا پانی حاصل کیا جاتا تھا، اور پھر اس کے ساتھ بہت زیادہ کمپلیکیشنز پیدا ہو جاتی، اور پورے کے پورے علاقے میں جو اس پانی کو پیتا بیماریاں پھیل جاتی۔ اور جیسا کہ سائنس جو ہے اس دور میں
اتنی ترقی یافتہ نہیں تھی، تو اس میں یہ تھا کہ پھر جب یہ بیماری پھیل جاتی تو اس کا رزلٹ جو ہے وہ آپ کہہ لیں گے تباہی کی صورت میں نکلتا، کیٹاسٹرافک ہوتا۔ اور اس کے بعد سائنس کے آنے کے بعد حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ جو گلیاں ہیں ان کو نیرو اور ان پیو نہیں رکھا گیا، بلکہ پیو کر دیا گیا، پکی گلیاں بنائی گئیں اور تنگ نہیں کی گئیں، وائڈ اور واسٹ کر دی گئیں، کشادہ کر دی گئیں تاکہ وہاں پر سہولت رہے۔ اور اس کے علاوہ جو گاربیج ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو ویسٹ وغیرہ ہے، اور اس کے علاوہ جو پانی ہے، ان سب کے لیے ایک سسٹم بنا دیا گیا، اور صفائی کا ایک محکمہ بنا کے رکھ دیا کہ جو سارے کی ساری چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے اور رسپونسیبل ہے، اور اگر کسی جگہ پہ گندگی پھیلتی ہے تو وہ اس کا جواب دہ بھی ہے اور اس کو اس کا ذمہ دار بھی ٹھہرایا جائے گا۔ اور جو پاسٹ میں حالات شہروں کے تھے، گاؤں میں آج بھی وہی حالات جو ہیں وہ چل رہے ہیں، اور گاؤں میں اتنی ترقی نہیں ہو سکی۔